السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، میں امید کرتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم مخارج سیریز کو سیکھ رہے ہیں، اس میں سے ہم نے کافی حد تک مخارج کے اندر جو حروف تہجی والے حروف ہیں ان کے قواعد بھی سیکھے، ان کے اندر تفریق بھی سیکھی اور ان کی مثالیں بھی سیکھیں۔ آج مخارج کے اندر حرف حافیہ، جسے ضاد بولتے ہیں، ضاد کی باری ہے۔ حرف حافیہ کو سیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو براہ کرم میری ان ویڈیوز کو لازمی دیکھیں اور آگے ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور سیکھنے کی نیت سے دیکھیں۔ اور اس کے بعد ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو براہ کرم ثواب کی نیت سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آگے شیئر کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج باری ہے حرف حافیہ۔ حرف حافیہ کہتے ہیں ضاد، ٹھیک ہے۔ اب ضاد کے بارے میں بہت ساری غلطیاں اس کی ادائیگی میں اور اس میں اختلاف بھی موجود ہے۔ ضاد کو نکالنے میں بہت غلطی کر رہے ہیں، سیکھنے والے بھی اور سکھانے والے بھی بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو ہم نے آج ضاد کو اچھی طرح اس کے مخرج سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم نے اس کے قاعدے کو فالو کرتے ہوئے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ اور دوسری بات، ہمارے بعض لوگ، کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں، کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ضاد اور ضاد میں فرق پڑتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ ضاد نہیں ہے، یہ ضاد ہے، ضاد ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ضاد ہے، یعنی کہ یہ ہمارے صرف یہ انڈیا اور پاکستان، ان علاقوں میں یہ مسئلہ زیر بحث ہے جو آج تک حل نہیں ہو پایا۔ اس میں کافی زیادہ بحث و مباحثے کی وجہ سے نقصانات بھی ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اس حرف کو سیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان تھا کہ تم قرآن پاک کو ایسے پڑھو جیسے عرب والے پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے عرب والوں کے طریقوں کو اپنانا ہے۔ عرب والے ضاد نہیں پڑھتے، ضاد پڑھتے ہیں، ضاد، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اسی قاعدے کو اور اسی فرق کو اور اسی مثال کو ہم نے سیکھنا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ حرف حافیہ، حرف حافیہ کے اندر ضاد آتا ہے۔ اب کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ حافیہ کس سے کہتے ہیں؟ حافیہ کہتے ہیں حافہ لسان سے ادا ہونے والے حروف۔ حافہ لسان میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا۔ یہاں پہ ہم تصوری خاکہ بنا رہے ہیں۔ یہ جو حصہ ہے یہ حافہ ہے، یہ حافہ ہے، یعنی کہ زبان کا درمیان والا حصہ یہ کیا ہے؟ حافہ، نوک نہیں، حافہ لسان سے۔ حافہ لسان یعنی کہ زبان کے بغلی کناروں سے، ان کناروں سے ادا ہونے والے حروف، ٹھیک ہے، جس میں ضاد ہے، ضاد، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ اب اس کا قاعدہ کہتے ہیں کہ حافہ لسان جب اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگے، حافہ لسان جب اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگے، حافہ لسان یہ والا، آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ اب باری ہے داڑھیں۔ اب داڑھیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے دانتوں کے نام رکھتا ہوں۔ ثنایا، رباعیات اور انیاب۔ دانتوں کے نام ثنایا، رباعیات، انیاب، ٹھیک ہے۔ یہ دانتوں کے نام ہیں، اوپر اور نیچے، یعنی کہ ثنایا سامنے والے دو دانت، اس کے بعد رباعیات، اور جو نکیلا دانت ہے نا، نکیلا، اسے انیاب بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ انیاب۔ لیکن بات ہو رہی ہے داڑھوں کی۔ داڑھوں کے نام وہ بھی 3 ہیں۔
ज़वाहिक, तवाहिन और नवाजिस। ज़वाहिक, तवाहिन और नवाजिस। अब दाढ़ों के बारे में कहते हैं कि कुल दाढ़ें 20 हैं, कुल दाढ़ें 20 हैं, 10 ऊपर 10 नीचे, जिनमें से ऊपर वाले हिस्से में 5 बाईं तरफ, दाईं तरफ और 5 आपकी बाईं तरफ। इसी तरह नीचे 5 दाढ़ें दाईं तरफ और 5 दाढ़ें बाईं तरफ। अब 5 दाढ़ों में जो पहली दाढ़ है वो ज़वाहिक है, यानी कि नुकीले दांत के बाद जो दाढ़ है उसका नाम ज़वाहिक है। फिर उसके बाद 3 दाढ़ें हैं, उसे तवाहिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तवाहिन। फिर आखिरी जो दाढ़ है उसको नवाजिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवाजिस। मैं दोबारा बताता चलूँ कि हमने दांतों के नाम पढ़े थे। जो सामने वाले 2 दांत हैं इनको सनाया बोलते हैं। इसके बाद जो दांत है उसे हम बोलते हैं अनयाब, रुबाइयात। उसके बाद जो नुकीला दांत है, नकीला, इसे हम बोलते हैं अनयाब। ठीक है, ये दांतों की। इसके बाद जो दांत शुरू हो रहे हैं वो दाढ़ों में आते हैं। अब दाढ़ों के नाम, जो नुकीले दांत के बाद पहली दाढ़ है वो ज़वाहिक है, उसकी तादाद भी एक ही है, यानी कि आपकी दाईं तरफ भी, बाईं तरफ भी, ऊपर भी, नीचे भी। इसके बाद जो ज़वाहिक के बाद जो 3 दाढ़ें हैं वो तवाहिन की हैं, 3 दाढ़ें तवाहिन की हैं। और आखिरी जो दाढ़ है वो नवाजिस है, यानी कि कुल 5 दाढ़ें दाईं तरफ, 5 दाढ़ें बाईं तरफ, 5 दाढ़ें नीचे की तरफ दाईं और 5 नीचे की तरफ बाईं, यानी कि कुल 20 दाढ़ें हुई। लेकिन यहाँ पे कायदा क्या है कि हफ़ा लिसान जब ऊपर की दाढ़ों की जड़ों से लगे, ऊपर की दाढ़ों यानी कि ऊपर की दाढ़ें ज़वाहिक, तवाहिन, नवाजिस, इनकी जड़ों से लगे, इनकी जड़ों से लगे। इसलिए ज़ौत को सीखने के लिए, बाकी काफ़ी हुरूफ हैं, उनको सीखने के लिए हमें दांतों के नामों का आना और उनकी पहचान का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनकी हमें पहचान होगी तो यहाँ से हुरूफ का निकालना, ज़ुबान का लगाना आसान होगा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हफ़ा लिसान यानी कि ज़ुबान का ये वाला हिस्सा ऊपर की दाढ़ों की, ऊपर की दाढ़ों की, ऊपर की दाढ़ों की जड़ों से लगे, या जो किनारा है ऊपर वाला हिस्सा उसकी जड़ों से लगे तो क्या अदा होता है? ज़ौद, ज़ौद। अब बाज़ लोग दौद पढ़ते हैं, दौद, ये भी गलत है। बाज़ लोग ज़ौद पढ़ते हैं, ज़्वाद, ये भी गलत है। बाज़ लोग ज़ौद, ज़ौद पढ़ते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, आपने कैसे पढ़ना है? पुर भी है और इसमें जो आपका क्या नाम है दराजी वाला हिस्सा है, सिफत इस्तितालत, यानी कि ज़ौद के अंदर सिफत इस्तितालत पाई जाती है कि जब हम ज़ौद को अदा करते हैं, सबसे पहले हम हफ़ा लिसान ऊपर की दाढ़ों की जड़ों पे रखते हैं, फिर आवाज़ निकालते हैं तो ज़ुबान नीचे आती है और आवाज़ लंबी भी हो जाती है और अंदर से एयर फ्लू भी निकलता है, आवाज़ भी निकलती है। पहले तो जब हम ज़ुबान हफ़ा लिसान ऊपर की दाढ़ों की जड़ों को लगाते हैं तो आवाज़ रुक होती है, जब हम ज़ौद बोलते हैं तो आवाज़ लंबी हो जाती है। ठीक है, इसमें सिफत इस्तितालत भी पाई जाती है, यानी कि इसको लंबा भी किया जाता है। इसी तरह इसमें सिफत इत्तिबाक भी पाई जाती है, यानी कि ढांपना, किसी चीज़ को ढांपना। आपके जो हफ़ा लिसान है ऊपर वाली जो दाढ़ें हैं उनकी जड़ों को जब लगती है तो ये ढांप लेती हैं, तब जाके क्या अदा होता है? ज़ौद, 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 ज़ौद। याद रहे कि हफ़ा लिसान ऊपर वाली दाढ़ों की जड़ों से लगे, यानी कि तवाहिन की 3 दाढ़ों को लगे, तवाहिन की 3 दाढ़ों को लगे तो क्या अदा होता है? ज़ौद, ज़ौद। इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार इसके मशक करें, तब जाके ये सही होगा। क्योंकि हम ज़ौद की अदायगी में हम दौद भी पढ़ जाते हैं, ये भी गलत है। ज़ौद, ज़ौद पढ़ जाते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, ज़्वाद भी पढ़ जाते हैं, ये भी गलत है। सिंपल सा हमने ढांपना भी है और आवाज़ को लंबा भी करना है। कब? जब हम ज़ौद, ज़ौद, ज़ौद,
ضاد کو ادا کریں۔ دوبارہ بتاتا چلوں کہ ضاد بہت سیریس حرف ہے، اس پر پریکٹس، اس کی مشق جتنی بھی کی جائے اتنی ہی کم ہے، لیکن کرنے پر کافی بہتری آ سکتی ہے، نہ کرنے میں تو اللہ معاف فرمائے غلطی پڑھ سکتے ہیں۔ دوبارہ بتاتا چلوں کہ حافہ لسان جب اوپر کی داروں کی جڑوں سے لگے، اوپر کی داروں کی جڑوں سے لگے، اب داروں کے نام آپ کے سامنے میں نے رکھے زواحق، طواحن، نواجس۔ اب زواحق کے بعد جو طواحن کی 3 داڑیں ہیں اس کو آپ کا حافہ لسان یعنی کہ زبان کا بغلی کنارہ لگے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ ضاد 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 ضاد، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے میں نے غاد کے اندر 2 صفات کا میں نے بتایا تھا۔ استطالت کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کے اندر صفت پائی جاتی ہے۔ اطباق بھی یعنی کہ ڈھانپنا بھی پایا جاتا ہے۔ جب ہم غاد کو ادا کرتے ہیں غاد تو اس میں آپ کا جو داروں کی جو جڑیں ہیں اور حافہ لسان یہ چیز اندر والے حصے کو ڈھانپ لیتے ہیں، تب جا کے غاد ادا ہوتا ہے۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ غاد غاد۔ اب حافہ لسان کے معنی میں بارے میں بتایا، اس کو بغلی کنارہ بھی کہتے ہیں۔ حافہ لسان کو بغلی کنارہ یعنی کہ زبان کا یہ والا حصہ، اسے ہم بغلی کنارہ بھی کہتے ہیں کہ جب بغلی کنارہ اوپر کی داروں کی جڑوں سے لگے تو غاد غاد ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال لیتے ہیں غاد کے۔ غاد غاد زبر غا، غاد زیر غی، غاد پیش غو، غا غی غو، حمزہ غاد زبر از، حمزہ غاد زیر اذ، حمزہ غاد پیش اذ، اذ اذ اذ، ٹھیک ہے۔ دواد بھی نہیں پڑھنا، زواد بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اس سے معنی چینج ہوگا۔ ہم نے فرق رکھنا ہے کیونکہ غاد ہے تو اطباق میں ڈھانپنے والے حروف میں سے ہے، کیونکہ غاد ڈھانپنے والے حروف میں صاد بھی آتا ہے، ضاد بھی آتا ہے، قا بھی آتا ہے، ظا بھی آتا ہے، کیونکہ آپ کی زبان اوپر کی طرف اڑ جاتی ہے اور اندر والے حصے کو ڈھانپ لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج آپ کو حرف حافیہ غاد کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو اس کی بار بار پریکٹس کریں، بار بار پریکٹس کریں۔ پریکٹس کرنے پہ کافی حد تک انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے اور آپ کو پڑھنا آ بھی جاتا ہے تو براہ کرم اس کو آگے ثواب کی نیت سے شیئر کر لیں، کیونکہ یہ جو کام ہے یہ قرآن پاک کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے والا کام ہے، جو اللہ اس کے رسول کے دربار میں بہترین موجب برکت کا سبب بنا سکتا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو عافیت دے۔ براہ کرم آخر میں یہ لائن لکھی ہوتی ہے کہ ثواب کی نیت سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آگے شیئر کر دیں، تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ذخیرہ اجر بن جائے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔